پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا رَبُّكُمْ، اور کہے گا انسانوں کو کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی کہ جو کچھ میں اگا رہا ہوں، جو میں موت کو حیات کر رہا ہوں، تم اسی حیات سے اپنے وجود بناؤ، تم اسی حیات سے انہی اشیاء سے اپنی ضروریات کو پورا کرو، تم مجھ پر ہی توکل کرو۔ تو ناظرین آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ نے کس کو رب بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ اپنی ضروریات فطرت سے پوری کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، فطرت پر توکل کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی ضروریات کے لیے انہی مشینوں، انہی ایجادات پر توکل کرتے ہیں، انہی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ دجال کو رب نہیں بنا چکے۔ ناظرین وہ کون سی شے ہے جو آج آپ کو آپ کی تمام تر ضروریات خلق کر کے مہیا کر رہی ہے؟ ایک طرف اللہ ہے کہ جس نے فطرت، یہ مشین، یہ نظام بنا دیا کہ جس ذریعے سے تمہاری ضروریات خلق ہوں اور تم ان ضروریات سے اپنی زندگی گزارو، ان سے اپنی ضروریات پوری کرو، اور دوسری طرف یہ مشینیں ہیں انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کرنا، جن مشینوں کے ذریعے انسان کے لیے اس کی ضروریات خلق کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کس پر انحصار کر رہے ہیں؟ کس کی خلق کردہ ضروریات سے، کس کی خلق کردہ اشیاء سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں؟ کس پر انحصار کر رہے ہیں؟ جس پر آپ انحصار کر رہے ہیں وہی تو آپ کا رب کہلائے گا۔ زبان سے آپ بے شک لاکھ اللہ کو اپنا رب کہیں، لیکن آپ کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر کہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے، کپڑے اس کے دھول مٹی سے اٹکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، یعنی وہ پہنا ہوا ہے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں، اس کی خوراک، اس کا رزق وہ جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے؟ یعنی عملاً تو اس نے رب کسی اور کو بنایا ہوا ہے، شیطان کو بنایا ہوا ہے، اور یہ دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو تب اس کی دعائیں و حاجات پوری کرے گا، دعائیں قبول کرے گا جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائے گا، جب یہ اللہ کو اپنا رب بنائے گا۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ زبان سے تو اللہ کو اپنا رب کہہ رہا ہے، لیکن عملاً اس نے شیطان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آج دنیا میں اکثریت کی مثال ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن عملاً انہوں نے اللہ کی بجائے انہی مشینوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، انہی ایجادات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ناظرین یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ چاہ کر جٹلانے کے باوجود بھی نہیں جٹلا سکتے۔ اس کے باوجود اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، اس کا نقصان آپ کی اپنی ہی ذات کو ہوگا، یہ نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں جو آپ کو مدت دی گئی، جو وقت آپ کے لیے متعین کیا گیا، یہ انتہائی محدود ہے۔ تھوڑا غور تو کریں، جو زندگی آپ کی پیچھے گزر گئی کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ تو آگے ہو سکتا ہے ایک لمحہ ہو یا وہ بھی نہ ہو، آگے ہو سکتا ہے ایک مہینہ، ایک سال ہو، وہ بھی نہ ہو، آگے ہو سکتا ہے ایک دہائی ہو، اور وہ بھی گزر جانی ہے، بالکل اس طرح جیسے پچھلی زندگی آپ نے گزار لی۔ لیکن اگر آپ نے آج حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ یہی دنیا، یہی زمین وہی جہنم ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جہنم کیسے بنے گی؟ آپ کے انہی اعمال سے، جن اعمال کی وجہ سے آپ نے اس کو اتنا فساد زدہ کر دیا کہ اب یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بیماریاں، یہ تباہیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور تصور کریں جب یہ سب بڑھتا ہی چلا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو زمین کے حالات کیا ہوں گے؟ اس پر بھی ہم آگے جا کر تفصیل سے بات کریں گے، اور یہ زمین یہی جہنم ہوگی۔